السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ محترم دوستو، پچھلے ہفتے جو ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ تھی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں۔ اس کا لنک ابھی آپ کی اسکرین پہ اوپر آ رہا ہے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ذرا سی رعایت کا معاملہ کرنا دراصل صدقہ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ضرورت مند کو راستہ دینا، کسی معذور یا بزرگ کے لیے اپنی نشست خالی کر دینا، یا پھر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اب کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بدقسمتی سے جہاں یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں غائب ہوتی جا رہی ہیں، وہیں کئی طرح کی چھوٹی چھوٹی چوریاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہم ان کا ارتکاب اپنا حق سمجھ کے کرنے لگے ہیں۔ اور میں آپ سے ان چوریوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو مالیت میں کم ہے، لیکن ہیں روپے پیسے کی چوریاں ہی۔ مثلاً جعلی میڈیکل یا ٹی اے ڈی یا بل پاس کرا لینا، دفتر کے پیسوں میں سے کچھ ڈنڈی مار لینا، یا پھر کسی ملازم کا سودا سلف کی رقم میں سے کچھ روپے رکھ لینا، یہ تو بالکل واضح چوری ہے۔ میں تو دراصل آپ سے ان اخلاقی چوریوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس میں روپے پیسے کا واضح طور پر چوری ہونا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن معاشرے پر ان کے اثرات کچھ روپے پیسوں کی چوری سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ان میں سے خیر سب سے عام چوری تو راستے کے حق کی چوری ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی ویڈیو لال سگنل اور ہم میں کر چکے ہیں، جس کا لنک اب آپ کی اسکرین پر اوپر آ رہا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنا سگنل سرخ ہونے کے باوجود اپنی گاڑی چوک میں سے گزار لے تو دراصل وہ ان تمام لوگوں کے حق کی چوری کر رہا ہوتا ہے جن کے سگنل سبز ہیں۔ بالکل اسی طرح تھوڑا سا وقت یا تھوڑا سا فاصلہ بچانے کے لیے ون وے کے خلاف آنا نہ صرف اپنی جان کو اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، بلکہ درست سمت سے آنے والے تمام لوگوں کی حق تلفی اور صریحاً چوری ہے۔ اچھا، آج کل موبائل فون بہت عام ہو گئے ہیں اور کالیں بھی کافی سستی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب ٹیلی فون اتنا عام نہیں تھا اور سب کو میسر بھی نہیں تھا، اور دوسرے شہروں میں ٹرنک کال کرنا یا انٹرنیشنل کال کرنا کافی مہنگا ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ جن کو سرکاری فون مہیا ہوتے تھے دفتروں میں، وہ گھر سے لسٹ بنا کے آتے تھے کہ اپنے تمام ذاتی فون دفتر کے سرکاری فون سے کریں گے۔ یہ سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ عزیز دوستو، سرکاری فون ہرگز آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر اپنی بیگم صاحبہ کو فون کر کے اپنے بیٹے کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا ہو تو براہ کرم اپنا فون نکال کر اس پر بات کیجیے۔ اپنے جان سے زیادہ بیٹے کی صحت کے لیے جو دعائیں آپ کے دل سے نکل رہی ہیں، سرکاری فون کی اس چھوٹی سی چوری سے ان کو آلودہ مت کیجیے۔ اسی طرح دفتر کی اسٹیشنری وغیرہ بھی آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ نہ تو دفتر سے پین پینسل اٹھا کے گھر لے جائیے بچے کو دینے کے لیے، کیونکہ اس سے آپ اس کی معصومیت پہ داغ لگا دیتے ہیں، اور نہ ہی اپنی پیاری بھتیجی کو، جس کو آپ اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں، دفتر سے چوری شدہ لفافے میں شادی کی اسلامی دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اس کے مقدس ازدواجی سفر کو اپنے ایک چوری کے لفافے سے بے توقیر کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو 50,000 شاید اس سے بھی زیادہ اسلامی دے رہے ہوں، تو بازار سے 5 روپے کا ایک لفافہ بھی خرید لیجئے۔ محترم دوستو، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ چوری صرف اشیاء اور سرمایہ کی چوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی اثاثہ تو وقت ہے۔ اپنے دفتر کے وقت میں اپنے گھر کے کام کرنا، دوستوں سے ملاقاتیں، آنے بانے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ذاتی کام کے لیے غائب ہو جانا، یہ سب چوری ہے۔ بالکل اسی طرح مقررہ وقت سے لیٹ آنا، طے شدہ وقت سے پہلے چلے جانا، یہ بھی چوری ہی کے زمرے میں آتا ہے اور بددیانتی ہے۔ اچھا، دفتر کا ذکر آیا تو ایک اور چوری کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہے۔ چلو، اس چوری کا ذکر شاید بہت سے دوستوں کو ناگوار گزرے گا، لیکن اب کیا کریں، کسی نے تو اس کا ذکر کرنا بھی ہے، اور یہ ذکر ہے اسٹاف کار کے استعمال کا۔ کچھ سرکاری افسران کو اسٹاف کار دی جاتی ہے تاکہ وہ سرکاری کاموں کے لیے وہ گاڑی استعمال کریں، لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جیسے ہی صاحب کسی ایسے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں یا اسٹاف کار ان کے اختیار میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ذاتی گاڑی تو خیر بیٹری نکلوا کے اینٹوں پر کھڑی کر دیتے ہیں کہ کھڑے کھڑے اس کے ٹائر ہی نہ خراب ہو جائیں، اور اب سرکاری گاڑی گھر کے ہر کام میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح پہلے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، پھر سبزی گوشت کی خریداری ہوتی ہے، اگر بیٹی نے کہیں سہیلی کی طرف جانا ہو تو پھر اس کو چھوڑنے چلے جائے گی، اتنے میں 11 بج جاتے ہیں، اور صاحب بھی بالآخر ناشتے کے لیے ناشتہ کر کے دفتر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو دفتر چھوڑنے جائے گی۔
واپسی پہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے مینیکیور اور پیڈیکیور کروانا ہے، تو ان کے لے کے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں بچوں کا اسکول بند ہونے، ان کو واپس لینے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر شام کو صاحب کو بھی دفتر سے لینا ہوتا ہے۔ تو اگر اتفاقاً کوئی مہمان آ رہے ہوں تو فلائٹ ٹائم کے حساب سے ایئرپورٹ کا چکر بھی لگ سکتا ہے۔ اور پھر کیونکہ آنے والے مہمان فیملی کے ہر دل عزیز زیدی انکل ہوتے ہیں، اس لیے شام کو اسی سرکاری گاڑی پہ ہی ساری فیملی باہر ڈنر کے لیے جاتی ہے۔ ان سٹاف کارز کو روزانہ حیران کن فاصلہ یعنی مائلج طے کرنا پڑتی ہے، اور جو افسران زیادہ طاقتور باس عہدوں پہ وہ تو بیک وقت کئی گاڑیاں اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے اس بے دریغ استعمال کے ساتھ ساتھ سرکاری عملے کا استعمال بھی اسی طریقے سے بے دردی سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو کبھی اپنے کسی دوست کے گھر جو کوئی بڑے سرکاری افسر ہوں کھانے پہ جانے کا اتفاق ہو، آپ نے جب پھر کھانے کی تعریف کی ہو تو بھابی نے مسکرا کے آپ کو بتایا ہو کہ دراصل وہ ہمارا کوک کریم جو ہے نا چائنیز ڈشز بہت اچھی بنا لیتا ہے، اصل میں تو آپ کے بھائی کے دفتر میں نائب قاصد ہے، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو چائنیز ڈشز آتی ہیں تو بس میں نے ضد کر کے اس کو کوک کے طور پہ گھر بلوا لیا، بس اب ہماری طرف ہی رہتا ہے۔ یہی حال مالی، ڈرائیور، سودا سلف خریدنے والے ملازمین کا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کو سرکاری گاڑی اور ملازمین کی سہولت کا حق حاصل ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے، بہت ساری عزت دے، وافر رزق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش بھی ہے کہ ایک مرتبہ اپنا کانٹریکٹ یا اپنے محکمے کی طرف سے جاری شدہ سٹاف کار وغیرہ کے استعمال کے متعلق گائیڈ لائنز غور سے پڑھ لیں، اس بات کا یقین کر لیں، اطمینان کر لیں کہ آپ ان تمام مراد کو ذاتی استعمال میں لانے کے بھی حقدار ہیں، ورنہ یقین کیجئے یہ چوری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج تو عہدے کی وجہ سے شاید کوئی شخص آپ پہ انگلی بھی نہ اٹھا سکے، مگر کب تک؟ آخر کار یہ عہدہ اور یہ عمر بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، پھر ہمیں اللہ کے فیصلوں سے کون بچائے گا؟ اسی طرح اپنا کام لگن سے نہ کرنا بھی ایک بددیانتی ہے۔ عام شکایت ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں کئی اساتذہ مناسب تیاری کیے بغیر وقت گزاری کے طور پہ کلاس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مستری اور مکینک حضرات بھی بے توجہی سے کام کرتے ہیں، اگر وہ کہیں مرمت کے لیے 4 پیچ کھولیں تو شاذ ہی کبھی 4 پیچ واپس لگائیں گے، اکثر 2 یا 3 پیچ لگا کے ایک چالو سا کام کر دیں گے، حالانکہ یہ سب لوگ اپنے کام کی اجرت لیتے ہیں۔ اپنے کام میں بے توجہی اور بے پرواہی بھی بددیانتی اور کام چوری ہے۔ محترم دوستو، ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے مقررہ وقت سے 1 منٹ بھی اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی، مگر دفتر اور کام کے اوقات میں پوری دل جمعی کے ساتھ صرف کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ لوگ اپنے مقررہ کام سے کوئی بہت زیادہ اضافی کام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام کی بات آئی ہے تو یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ تعلیمی اداروں میں کسی کی سفارش پہ کسی طالب علم کو زیادہ نمبر دینا یا اسے پوزیشن دے دینا جبکہ وہ اس کا حقدار نہ ہو، یہ بھی چوری ہی ہے۔ اس طرح وہ استاد صاحب ان محنتی بچوں کا حق چوری کر رہے ہیں جن کے برابر انہوں نے سفارشی اور نکمے بچوں کو اضافی نمبر دے کر لا کھڑا کیا، اور وہ بیچارے محنتی بچے تو اکثر آپ سے اس بات کی شکایت بھی نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو اپنے والد کے مرتبے پہ فائز سمجھتے ہیں، آنکھ اٹھا کر بھی آپ کی طرف دیکھنا خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ پر آپ نے کیا کیا؟ یہ کیسی مثال قائم کی، کیا ظلم کمایا آپ نے؟ استاد ہو کے یہ کیا سبق سکھایا آپ نے ان کو؟ اسی طرح کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں ایک لائن لمبی خاص طور پہ لائن لگی ہو تو کچھ لوگ چپکے سے، چوری سے، چلاکی سے یا عملے کے کسی فرد کے تعلقات کی بنیاد پہ یا سم ٹائم صرف سری اندھوز سے لائن میں پیچھے سے شامل ہونے کے بجائے آگے گھسنے کی کوشش کرتے۔ یہ گھس بیٹھیے ان سب لوگوں کا حق چرا رہے ہیں جو صبر کے ساتھ لائن میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اس طرح کی حق تلفی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائن میں کھڑے لوگوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات
چند بھولے لوگ اپنی نادانی میں اور شاید معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے ان لوگوں کی زیادتی کو نظر انداز کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلیں آنے دیں، ابھی 10-15-20 منٹ میں سبھی کی باری آ جائے گی۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی باری کی تو جس کے مرضی حق میں قربانی دے دیں، مگر قطار میں کھڑے باقی لوگوں کی باری کا حق چوروں اور ڈاکوں میں بانٹنا، اس کا انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اپنے اس رویے سے وہ جرم کی پرورش کر کے اس میں حصہ دار بن رہے ہوتے ہیں۔ محترم اور عزیز دوستو، یہ اور اس طرح کی اور دیگر چھوٹی چھوٹی چوریاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں، اور ہماری بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ ہم ان میں سے اکثر کو بددیانتی یا چوری سمجھتے نہیں، بلکہ ان کو اپنا پریولیج اور اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس دنیا میں ہمارا معاشرہ انتہائی بد شکل ہو چکا ہے۔ اور پھر ہمارے حوصلے دیکھیے کہ ہم ان غلطیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے ان کے بڑے بڑے جواز پیش کر کے آخرت میں اللہ کو دھوکہ دینے کا پروگرام بنائی بیٹھے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے اندر بھید چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ان چھوٹی چھوٹی چوریوں کے چھینٹوں سے اپنے کردار کا صاف و شفاف دامن داغدار نہ کیجیے، اور اللہ کے اس پکے وعدے کو یاد رکھیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، یعنی قیامت کے دن جو کوئی رائی کے برابر بھی نیکی کما کر لائے گا تو اس کا اجر پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ کر رہے گی۔ اور دیکھیے، اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اپنے دل سے آتی ہوئی محسوس ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔